یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنی تحریک کے زیر اہتمام عظیم الشان شان رسالت کانفرنس عاشقان مصطفیٰ کی محبتوں اور عقیدتوں سے سجی ہوئی اللہ پاک کی توفیق سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ پاک ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور کی عظمتوں کا صدقہ غلامان مصطفیٰ کو عظمتیں نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنے، محبت کرنے اور صحیح معنی میں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اسلام کے پرچم کو سر بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری پہلی خوش بختی تو یہ ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں ایمان دیا۔ کیا دیا؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے۔ ہاں، کچھ آپ بولتے جائیں گے نا، کچھ میں بولتا جاؤں گا، انشاءاللہ جلدی بات مکمل کریں گے اور آپ کو فارغ کریں گے۔ خاموش ہو کے بیٹھیں گے تو ظاہر ہے مجھے پریشانی ہوگی کہ آپ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں۔ ویسے بھی کسی سے محبت کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، کیوں بھائی؟ اور نبیوں کے نبی سے پیار کرنا کوئی آسان کام ہے؟ محبت کا دم بھرا ہے تو محبت کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ تو ہماری سب سے پہلی خوش بختی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں کیا دیا؟ ایمان دیا۔ اور اس سے بھی بڑی خوش بختی یہ ہے، اس سے بھی بڑی خوش بختی یہ ہے کہ ایمان دیا اور بوسیلہ محمد مصطفیٰ دیا۔ بوسیلہ محمد مصطفیٰ دیا، یعنی ہم خدا کو مانتے ہیں تو نوح کے وسیلے سے نہیں، اور خدا کو مانتے ہیں تو زکریا اور یحییٰ کے وسیلے سے نہیں۔ ہم خدا کو مانتے ہیں تو یعقوب اور اسحاق کے وسیلے سے نہیں۔ ہم خدا کو مانتے ہیں تو موسیٰ اور عیسیٰ کے وسیلے سے نہیں۔ ہم خدا کو مانتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے مانتے ہیں، مصطفیٰ کے وسیلے سے مانتے ہیں۔ تو خدا کا بندہ ہونا بڑا کمال ہے، مگر مصطفیٰ کا غلام ہونا اس سے بھی بڑا کمال ہے، اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ اور یارو اللہ نے اپنے بندوں سے پیار کیا، وہ رب جو ہوا تو پیار تو کرنا ہے نا، کیوں بھئی؟ بندہ جیسا چاہے نکل جائے، مگر وہ رب ہونے کے ناطے ہر کسی سے پیار کرتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے، ہر کسی کو نوازتا ہے۔ مگر خدا کی قسم، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جو پیار غلامان مصطفیٰ کو ملا ہے کسی اور کو نہیں ملا، کسی اور کو نہیں ملا۔ اللہ نے پیار نوح کے بندوں سے، نوح کے غلاموں سے بھی کیا، زکریا کے غلاموں سے بھی کیا، عیسیٰ اور موسیٰ کے غلاموں سے بھی کیا، مگر خدا کی قسم جب باری آئی ان لوگوں کی جو کالی کملی کے سائے میں تھے،
جو دہلیز محمد مصطفیٰ پہ تھے، جن کی گردنوں میں پٹا کسی اور کی غلامی کا نہیں تھا، محمد مصطفیٰ کی غلامی تھا، تو خدا کی قسم رب قدوس نے پیار کے سارے دروازے کھول دیے، محبت کے سارے دروازے کھول دیے۔ مولا فرماتا ہے تم فقط میرے بندے نہیں ہو، رحمت للعالمین کے غلام بھی تو ہو، شفیع المذنبین کے غلام بھی تو ہو، میرے محبوب کے غلام بھی تو ہو، میرے دل ربا اور منٹھار کے غلام بھی تو ہو، قاسم رحمت کے غلام بھی تو ہو۔ بس آؤ، جو دروازہ رحمت کبھی نہ کھلا تھا غلامان مصطفیٰ پہ میں نے وہ بھی کھول دیا، رحمتیں لوٹتے جاؤ۔ ایک آیت میں پیش کروں گا، اس کے ترجمے پہ غور کریں۔ مولا فرماتا ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، مولا فرماتا ہے کہ محبوب خدا کی شان کے لائق نہیں، خدا کی شان کے، بول دیجئے، خدا کی شان کے لائق نہیں۔ انداز دیکھیں، خدا کی شان کے کہ وہ انہیں عذاب دے، وہ انہیں وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس حال میں کہ تو ان میں تشریف فرما ہو، تو ان میں تشریف فرما ہو، تیرا وجود ان میں ہو، تیرا پیکر ان میں ہو، اور تو وجود بشریت کے ساتھ، لباس بشریت کے ساتھ مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، اس سرزمین پہ ہو، تیرا جسد اطہر گنبد خضرا میں قیامت تک یہاں پہ موجود رہے، اور یہ فضائیں تجھ سے پہچانی جائیں، تجھ سے نسبت پائیں، تجھ سے ان کا تعارف ہو۔ تو محبوب جب تک تو ان میں موجود ہے، عذاب دینا میری شان کے لائق ہی نہیں، عذاب دینا میری شان کے۔ بولو بھئی خدا جبار ہے کہ نہیں؟ بولو قہار ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اور شدید العقاب بھی ہے، اسی کا فرمان ہے نا، ان بطش ربک لشدید۔ یارو جب جبار ہو، قہار ہو، شدید العقاب ہو، مالک یوم الدین ہو، تو عذاب دینا اس کی شان کے لائق بنتا نہیں؟ بولو بھئی، بولو نا۔ جو ہر کچھ دے رہا ہو، بن مانگے دے رہا ہو، تو حساب لینا اس کا حق نہیں بنتا، پکڑنا اس کا حق نہیں بنتا؟ بولو، غضب کا اظہار کرنا اس کی شان کے لائق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ مگر یارو خدا اپنی جباری قہاری کو نہیں دیکھ رہا، مصطفیٰ کی شان رحمت للعالمین کو دیکھ رہا ہے۔ مولا فرماتا ہے محبوب میں جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں، مگر محبوب تو ہوتے ہی وہ ہیں جن پہ لٹایا جائے، جن پہ مارا جائے، جن پر نشاور کیا جائے، جن پر سب کچھ تج دیا جائے۔ اگر میری مخلوق ہو کر تجھ پہ سب کچھ مار رہی ہے، تو میں بھی تو تیرا محب ہوں، تجھ سے پیار کرنے والا ہوں، تو میرا محبوب ہے، تو میں بھی تو کچھ واروں نا، میں بھی کچھ نشاور کروں۔ تو محبوب جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں، مالک جہنم بھی ہوں، شدید العقاب بھی ہوں، غضب کا پہلو بھی میرے وجود کا حصہ ہے، میری ذات کا حصہ ہے، مگر ان ساری شانوں کے باوجود تیری شان محبوبیت کو سامنے رکھتے ہوئے، شان رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے، جب تک تیرا وجود یہاں پہ قائم ہے، ان کو عذاب دینا مجھے جچتا ہی نہیں، ان کو عذاب دینا مجھے دے سکتا ہوں مگر جچتا، الفاظ پہ غور کریں، دے سکتا ہوں مگر جچتا نہیں، دے سکتا ہوں مگر جچتا نہیں کہ سامنے تو ہے، سامنے تو ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے یارو، حضور کی ذات تو وہ ہے، توجہ کے ساتھ، حضور کی ذات تو وہ ہے کہ قیامت کے دن جب مولا فرمائے گا نا آج بادشاہی کس کی ہے، تو للہ الواحد بولو، کچھ نہ کچھ تسی بھی یاد کر لو، للہ الواحد
قہار اس دن فرمائے گا کہ آج اس اللہ کی بادشاہی ہے جو یکتا ہے اور قہار ہے، جو یکتا ہے اور بولو یکتا ہے، اور آج اس نے اپنے آپ کو رحمان نہیں کہا، رحیم نہیں کہا، غفور نہیں کہا، غفار نہیں کہا۔ میدان حشر ہے، میدان حشر ہے یارو، اس میدان حشر میں اگر کفار موجود ہیں، گناہگار موجود ہیں، تو سامنے انبیاء بھی تو موجود ہیں، اولیاء بھی موجود ہیں، صاحبان تقویٰ بھی موجود ہیں، جن کے ناز خود خدا نے اٹھائے وہ بھی تو وہاں پہ موجود ہیں، اور جن کے ہاتھوں میں خدا نے شفاعت کا انعام دینا ہے، جن کو شفاعت کا اعزاز دینا ہے کہ بخشواتے جاؤ، میں تمہارے کہنے پہ بخشتا چلا جاؤں گا، وہ بھی تو سارے صاحبان شفاعت وہاں پہ موجود ہیں۔ میدان حشر میں خدا کے منکر بھی موجود ہیں، خدا کے محبوب بھی موجود ہیں، مگر اس کے باوجود مولا کیا فرما رہا ہے کہ آج میں کیا ہوں؟ بولو قہار ہوں، آج میں کیا ہوں؟ اور یارو جب وہ اپنے آپ کو قہار کہے گا نا تو پھر ہوگا کیا؟ پڑھو حدیث، جب خدا میدان حشر میں اپنے آپ کو قہار کہے گا تو یارو نبیوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے، انبیاء کے پسینے چھوٹ جائیں گے، بڑے بڑے اولو العزم رسول کو امتیں بھول جائیں گی، امتیں آئیں گی ہماری سفارش کریں، کہیں گے جاؤ کسی اور کی طرف، ہمیں تو اپنی پڑی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج خدا کیا ہے؟ بولو، جب خدا قہار ہے اور اتنا قہار ہے کہ جو دنیا میں اس کی رحمت کی بشارتیں دیتے رہے، آج وہ خود کانپ رہے ہیں، وہ خود کانپ رہے ہیں، مگر مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ اے شان رسالت کی بات کرنے والوں اور شان رسالت کی محفلیں سجانے والوں، جب خدا اس انداز میں قہار بن کے سامنے آئے کہ نبیوں کے پسینے چھوٹ جائیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر کوئی میدان حشر میں آئے گا، پھر کوئی آئے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ ارے جس کے آنے سے میدان حشر میں بھی خدا کی شان قہاری غفاری میں بدل جائے، خدا کی شان جباری شان رحمت میں بدل جائے، تو وہاں بھی خدا کے شان قہاری کے سامنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب وہ مکہ میں موجود ہو تو خدا رحم کیوں نہ فرمائے، جب وہ مدینہ میں موجود ہو خدا رحم کیوں نہ فرمائے، جب وہ اس سرزمین پہ موجود ہو خدا رحم کیوں نہ فرمائے۔ مولا فرماتا ہے محبوب تیرے تو وہاں آنے پر میں قہار نہیں رہوں گا، تو تیرے یہاں ہوتے ہوئے عذاب دینا میری شان کے لائق کیسے بنتا ہے؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب تو قیامت تک اس وجود بشر کے ساتھ یہاں موجود ہے، تو تیرے ہوتے ہوئے عذاب دینا مجھے جچتا ہی نہیں۔ دوستان محترم، اب یہاں پر میں عقیدے کی بات کروں گا۔ کس کی؟ تو سو کر سنیں گے کہ جاگ کر؟ کیوں بھائی؟ ہاں، قرآن نے کہا، مولا فرماتا ہے کہ ان کو عذاب دینا میری شان کے لائق، بولو نا، میری شان کے لائق نہیں۔ کیوں؟ کہ تو ان میں ہے، تو یہ عقیدہ ہے، تو ان میں ہے۔ جب یہ قرآن اترا تھا اس وقت تو واقعتاً عالم ظاہر میں حضور مکہ اور مدینہ میں موجود تھے۔ قرآن نے کہا انت فیہم، محبوب تو بولے نا، تو سننا ہے تو پھر توجہ بھی رکھیں نا، دائیں بائیں دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ روزمرہ کی باتیں، کوئی نئی چیز تو نہیں آ گئی۔ تو قرآن نے کہا کہ تو ان میں ہے، تو آج 1400 سال بھی قرآن یہی کہہ رہا ہے
کہ انت فیہم، تو ان یا ان میں تھا. بولیں آج کوئی سکالر، کوئی دانشور، کوئی مترجم جب اس آیت کا ترجمہ کرے گا یا جنہوں نے کیے ہیں، کسی کا اٹھا کے دیکھ لو، کسی نے یہاں پہ تھا کا اضافہ کیا؟ بولیں کسی نے تھا کا اضافہ کیا؟ نہیں. قرآن آج بھی کہہ رہا ہے کہ ان کو عذاب دینا مجھے جچتا نہیں کہ تو ان میں موجود ہے، تو ان میں. اور 14,000 سال بعد بھی قرآن یہی کہے گا تو ان میں، اور قیامت تک اعلان کرتا جائے گا کہ تو ان میں موجود ہے. اے مصطفیٰ سے پیار کرنے والوں، مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، مصطفیٰ پہ درود پڑھنے والوں، میلاد کی محفلیں سجانے والوں، نبی کے نام پر اکٹھا ہونے والوں، مبارک ہو. قرآن کہہ رہا ہے کبھی بھی اپنے آپ کو نبی سے محروم نہ سمجھنا، نبی سے محروم نہ سمجھنا، نبی سے جدا نہ سمجھنا، اور نبی کی نگاہوں سے اوجھل نہ سمجھنا. اپنے آپ سے نبی کو لا علم نہ سمجھنا، اپنے آپ سے نبی کو بے خبر نہ سمجھنا. ہم نے اگر قیامت تک اسے بھیجا ہے تو قیامت تک اسے رکھا بھی ہے، قیامت تک اس کا وجود بھی قائم کیا ہے. انت فیہم، جس دور کا مسلمان بھی آتا جائے، ہر دور مصطفیٰ ہے، دور وجود مصطفیٰ ہے، دور حیات مصطفیٰ ہے، دور خبر مصطفیٰ ہے، دور علم مصطفیٰ ہے. دور بدلتے جائیں گے، مصطفیٰ دیکھتے جائیں گے، نسلیں بدلتی جائیں گی، مصطفیٰ دیکھتے جائیں گے، صدیاں آتی جائیں گی، گنبد خضرا سے مصطفیٰ کی عنایات کا فیض جاری رہے گا. تو قرآن نے اس حقیقت کو بتا دیا کہ انت فیہم، آپ ان میں. اور خدا کی قسم قصور ہمارا ہے کہ دیکھ نہیں سکتے، قصور ہمارا ہے کہ دیکھ، اور جن کو نگاہیں ملی ہیں وہ دیکھتے ہیں. امام سیوطی سے پوچھو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ امام غزالی سے پوچھو، امام احمد رضا سے پوچھو، اور محدث اعظم پاکستان سردار احمد سے پوچھو، وہ نظر آتا ہے کہ نہیں، اور موجود پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ موجود پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ غلام بیمار ہو جائے تعزیت کرتا ہے کہ نہیں؟ غلام اکیلا ہو اجنبیت کو دور کرتا ہے کہ نہیں؟ غلام لاوارث ہو اس کی کالی کمری سر پہ پھیل کر اپنے وارث ہونے کا ثبوت دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ اور یارو بات دیکھنے کی ہے نا، جب حضور مکہ اور مدینہ میں تھے، مکہ اور مدینہ میں، تو کیا سب نے دیکھ لیا؟ بولو کیا سب نے دیکھ لیا؟ ابو جہل نے دیکھا؟ بولو ابو لہب نے دیکھا؟ ولید بن مغیرہ نے دیکھا؟ بولو نا، نہیں دیکھا. تو کچھ ایسے بھی تھے جو اس وقت بھی دیکھ نہ سکے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو آج دیکھ رہے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو آج دیکھ رہے ہیں. امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ وہ ایسے بھی ہیں، ہر کسی کو اپنے جیسا ہی نہ سمجھنا. امام غزالی نے کہا ایسے بھی ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں نا اور کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلام، اے نبی آپ پہ سلام. تو غزالی کیا کہتے ہیں؟ یہ کہہ کے نا ٹھہر جاتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے. السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کے ٹھہر جاتے ہیں. در مصطفیٰ سے سلام کا جواب آتا ہے، در مصطفیٰ سے سلام کا جواب آتا ہے. ان کانوں سے جواب سنتے ہیں، اور جب حضور کی بارگاہ سے جواب مل جاتا ہے نا، پھر آگے چل کے نماز کو مکمل کرتے ہیں. تو یارو جواب ہر کسی کو آ رہا ہے. فیض
ہر کسی کے لیے ہے، سایہ رحمت ہر کسی کے لیے ہے، نہیں دیکھ پا رہے تو قصور ہمارا ہے۔ مگر اقبال احمد رضا نے کیا کہا کہ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ہم حضور کو نہیں دیکھ پا رہے سر کی آنکھوں سے، مگر فکر نہ کرو وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے احوال سے آگا، کیفیات سے آگا، مسائل سے آگا، پریشانیوں سے آگا، ہر شے سے آگا۔ ہمارا کام اس کے نام پر مٹنا ہے، خبر رکھنا اس کا کام ہے، خبر رکھنا۔ حضور محدث اعظم پاکستان کی ایک بات یاد آئی، یہ علاقہ محدث اعظم کا پڑوس ہے نا، اور یہاں کئی پرانے ہوں گے حضور محدث اعظم کی صحبت پانے والے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے دہلی کا واقعہ ہے، حضور محدث اعظم پاکستان حدیث کی کتاب ہے بخاری شریف، اس کتاب کو لینے کے لیے ایک دکان پہ گئے، دکاندار جو تھا اس کا تعلق مسلک دیوبند سے تھا، بعد میں وہ کراچی میں آئے، نور محمد کارخانہ تجارت کتب، دیوبندی تھے۔ حضور محدث اعظم پاکستان یہ صف پہ بیٹھے، کتاب مانگی، اس نے بیٹھ کے ایک سوال کر لیا اور پھنس گیا۔ سوال اس نے کیا کیا، اس نے ایک صف کا تنکا توڑا، صف کا بولتے ہیں ذرا مجھے تسلی ہو جائے گی نا، جاگ رہے ہیں، صف کا تنکا توڑا، یوں پکڑ کے نا سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیں کہ حضور اس تنکے کو جانتے ہیں، حضور اس تنکے کو، یہ سوال کر دیا، حضور کے علم میں شک ہے نا، حضور کے علم میں شک ہے، سوال کر لیا کہ حضور اس تنکے کو جانتے ہیں۔ اب سوال کسی نرے محدث سے نہیں تھا، ایک عاشق رسول سے تھا کہ جس نے بخاری کا ایک ایک لفظ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے پڑھا، بخاری پڑھتا تھا اس پر سایہ ذات مصطفیٰ کا ہوتا تھا۔ حضور محدث اعظم سے اس نے پوچھ لیا کہ حضور اس تنکے کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ میرے محدث نے کیا کہا، سبحان اللہ، حضور محدث اعظم نے فرمایا کہ تو پوچھتا ہے کہ حضور اس تنکے کو جانتے ہیں کہ نہیں، میرا بھی ایک سوال ہے، تو یہ بتا کہ یہ تنکا حضور کو جانتا ہے، یہ تنکا حضور کو جانتا ہے کہ نہیں؟ یہ سوال کر لیا۔ اب وہ پھنس گیا، کیوں کہ بخاری میں حدیث ہے، بخاری میں، اب بخاری کی حدیث کو تو ماننا پڑے گا نا، بخاری ہر مقام پہ بخاری کرتے ہیں نا، تو بخاری کی بات کو تو ماننا پڑے گا، بخاری میں حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے، ہر مخلوق اور کائنات کا ہر وجود جانتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ ہوں، ہر شے جانتی ہے کہ میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ اسے کہنا پڑا کہ یہ تنکا حضور کو، بولے یہ تنکا حضور کو، کچھ ہی کہہ دیو، یہ تنکا حضور کو جانتا ہے۔ اب میرا محدث مچلا، محدث اعظم پکار اٹھے کہ نادان، یہ تنکا ہو کے مدینے والے کو جانے، اور مدینے والا سارے جہانوں کا آقا ہو کے اس تنکے کو نہ جانے۔ یاد رکھیں تو قرآن نے کیا کہا، انت فیہم، اے شان رسالت کی بات کرنے والو بے فکر ہو جاؤ، نبی تم میں تشریف فرما ہے، نبی تم میں تشریف فرما ہے، نبی تمہارے درمیان میں موجود ہے۔ اچھا بھی روحانی طور پہ تو حضور ہیں، ایک بات میں اور کر دوں، روحانی طور پہ تو ہیں، کائنات میں ہر مقام پہ، ایک اور چیز بھی ہے، دیکھیں حضور کیسے موجود ہیں، حضور پہ اترنے والا قرآن سارے کا سارا موجود ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، بولو، سارا قرآن موجود ہے۔
قرآن جہاں کلام خدا ہے وہاں قول مصطفیٰ بھی تو ہے نا. قرآن کی شکل میں مصطفیٰ کے اقوال محفوظ تو مصطفیٰ بھی موجود. کیوں بھائی؟ آج پوری دنیا میں قرآن ہے کہ نہیں؟ تو پھر حضور بھی ہیں. اچھا قرآن ہے، میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی ہر حدیث محفوظ ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی. ہر حدیث موجود ہے. حدیث تو حدیث رائی، میرے آقا کی ادائیں محفوظ، سنتیں محفوظ. حدیث کی کتابوں میں ریکارڈ ہے کہ میرے آقا کا مسکرانا کیسا تھا، میرے آقا کا بولنا کیسا تھا، قدم کیسے اٹھاتے تھے، مسکراتے کیسے تھے، حضور کے دانتوں کی چمک کیسی تھی، حضور کی آنکھوں کی خوبصورتی کیسی تھی، نبی کے جسم سے نکلنے والی خوشبوئیں کیسی تھی. سارا کچھ محفوظ ہے. ارے صحابہ نے تو یہاں تک محفوظ رکھا کہ نبی کی بغل مبارک کی سفیدی کیسی تھی، یہ بھی آج موجود ہے. ایک ایک ادا موجود ہے. تو پھر کہنا پڑے گا کہ نبی موجود، نبی موجود. اور پھر دیکھیں نبی کے استعمال میں آنے والی ساری چیزیں خدا نے محفوظ کی کہ نہیں کی. آج نبی کا جبہ مبارک، دستار مبارک، قمیص مبارک، چادر مبارک، سر کے کٹے ہوئے بال پوری دنیا میں پھیلا دیے. عجائب گھروں میں لوگوں کے پاس، مقدس مقامات کے پاس نبی کے برتن موجود، نبی کی تلواریں موجود، نبی کا مشکیزہ موجود، نبی کی زرہ موجود. نبی کے استعمال میں آنے والی ساری چیزیں محفوظ کر کے پھر پوری دنیا میں پھیلا کر ان ساری دنیا پر مصطفیٰ کی برکتوں کا سایہ کر دیا. مصطفیٰ کی برکتوں کا سایہ کر دیا اور بتا دیا کہ نبی ان میں موجود. اور رہا جسم تو قبر میں موجود ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی. یارو ہم رہے وہ نور الدین زنگی کے دور میں قبر انور سے جسم کو نکالنے کے لیے کون آئے تھے؟ بولو یہ تو دس جو کون آئے تھے؟ یہودی. کون آئے تھے؟ وہ یہودی آئے تھے نا نور الدین زنگی کے دور میں. پھر حضور خواب میں نور الدین زنگی کو ملے، اس کو وہ چہرے دکھائے. تو حضور کے جسم اطہر کو نکالنے کے لیے کون آئے تھے؟ یہودی. ان کا کیا خیال تھا کہ جسم قبر میں ہے یا معاذ اللہ گل سڑ گیا ہے؟ بولیں یار وہ حضور کے جسم کو وہاں موجود جانتے تھے تو نکالنے آئے نا. یہ سمجھے بات؟ حضور کی جسم کو موجود جانتے تھے، محفوظ جانتے تھے تو نکالنے آئے تھے. کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہودی ہو کر جانے کہ نبی کا جسم یہاں محفوظ ہے. اور آج کا مسلمان شک کرے، آج کا مسلمان شک کرے کہ ہے کہ نہیں، محفوظ ہے کہ نہیں، معاذ اللہ گل سڑ گیا. نہیں. حضور نے فرمایا. اور دیکھو فرعون سرکش تھا. کیا تھا؟ باغی تھا، سرکش تھا. اس کے جسم کو خدا نے محفوظ کیا کہ نہیں؟ آج تک کیا ہے؟ بولو. اس کے جسم کو محفوظ کر کے خدا نے بتایا کہ خدا میں ہوں، یہ میں چاہوں تو برباد کر دوں اور چاہوں تو محفوظ کر دوں. چاہوں تو حکم میرا ہے، مشیت میری ہے اور یہ سارے کے سارا نظام میرے حکم کا پابند ہے. جسے چاہوں مٹا دوں اور جسے چاہوں اس نظام کو بدل کر بچا لوں. کہ مالک الملک جو ہوا تو یارو جو فرعون کی لاش کو محفوظ رکھے تو اس کا اپنے نبیوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ پیاروں کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آقا فرماتے ہیں جمعہ کے دن، کیا؟ جمعہ کے دن. یہ حدیث بڑی پیاری ہے. آقا فرماتے ہیں جمعہ کے دن آدم میں روح پھونکی گئی اور جمعہ کے دن سور پھونکا جائے گا قیامت. اور جمعہ کے دن ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی. کس دن؟ جمعہ کے دن. بس تم جمعہ کے دن مجھ پہ درود پڑا کرو.
جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھا کرو. کیوں بھائی؟ حضور نے بڑا پیارا نسخہ بتایا ہے نا, بڑا پیارا نسخہ بتایا. قیامت کا دن کون سا ہوگا؟ بولیں جمعے کا. قیامت کا دن کون سا ہوگا؟ اب جس نے دنیا میں جمعے مسجدوں میں گزارے ہوں گے, سجدوں میں گزارے ہوں گے, پاکیزگی کی حالت میں گزارے ہوں گے, جس کا پوری زندگی کا ہر جمعہ ذکر خدا میں گزرا ہوگا, ذکر مصطفیٰ میں گزرا ہوگا, سجدہ خدا میں گزرا ہوگا, سلام مصطفیٰ میں گزرا ہوگا, جو ہر جمعہ سمجھ کے گزارتا ہوگا, پاکیزہ رہ کر گزارتا ہوگا, خدا کی یاد میں گزارتا ہوگا, قیامت کا دن بھی تو جمعے کا ہوگا نا. نہیں سمجھے؟ قیامت کا دن بھی جمعے کا ہوگا, مگر کسی کے لیے قیامت کا دن ہوگا, اس کے لیے تو جمعے کا دن ہوگا. اس کے لیے تو جمعے کا دن ہوگا. اسے کوئی فکر نہ ہوگی, کوئی فکر نہ ہوگی, بھیڑ ہوگی, رش ہوگا, اس کے لیے جمعے کا دن ہوگا. وہ یہی سمجھے گا کہ جب دنیا میں تھے تو جمعہ کے دن خدا کے گھر میں جاتے تھے, آج جمعہ کے دن خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اسے کائے کی پریشانی؟ اور جس نے جمعہ کے دن درود کی عادت بنائی ہوگی, نہیں سمجھے, جس نے جمعہ کے دن درود کی عادت بنائی ہوگی تو خدا کی قسم عادت چھوٹتی, بولو عادت چھوٹتی. آقا فرماتے ہیں جیسے جیو گے ویسے مرو گے, اور جیسے مرو گے ویسے ہی قیامت کے دن, ہاں ویسے ہی قیامت کے دن اٹھو گے. جس کی عادت جمعہ کے دن مصطفیٰ پہ سلام پڑھنا ہوگا, اور جس کا معمول جمعہ کے دن مصطفیٰ پہ درود پڑھنا ہوگا نا, خدا کی قسم جب وہ جمعہ کے دن قیامت کے دن اٹھے گا, دن جمعے کا ہوگا, بس عادت لوٹ آئے گی, معمول لوٹ آئے گا, وہی طریقہ لوٹ آئے گا, بس کھڑا ہوگا, چلتا جائے گا, مصطفیٰ پہ سلام پڑھتا چلا جائے گا. مصطفیٰ پہ سلام, وہ یہی سمجھے گا جمعے کا دن ہے, میرے یار پہ درود پڑھنے کا دن ہے, مصطفیٰ پہ سلام پڑھنے کا دن ہے. بس جمعے کا دن دنیا کی عادت اسے قیامت کی گھبراہٹ سے بچا لے گی, اور قیامت کی وحشت سے بچا لے گی. تو حضور نے کیا فرمایا کہ جمعہ کے دن کیا کیا کرو؟ رج کے سویا کرو. کیوں بھائی؟ رج کے کھایا کرو. کیوں بھائی؟ کیا فرمایا کہ جمعہ کے دن کیا کیا کرو؟ مجھ پہ درود پڑا کرو. تو صحابہ نے عرض کی آقا جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبی کا جسم قیامت تک, بولیے, زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا. اور کچھ تے بول دے ہو, زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا. ہمارا عقیدہ ہے, دیکھا بھی ہے, بے شمار لوگوں نے دیکھا, کئی بار دیکھا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا. جس کے غلاموں کے کفن میلے نہیں ہوتے تو آقا کی شان کیا ہوگا, آقا کا مقام کیا ہوگا؟ یارو قرآن حدیث بھی محفوظ, نبی کے تبرکات بھی, اور نبی کا جسم اطہر بھی. تو انت فیہم, نبی ہمارے درمیان موجود, نبی ہمارے درمیان موجود. غازی احمد نو مسلم ہے, ہندو تھا, مسلمان ہوا. مسلمان ہونے کے بعد اب یارو جو مسلمان ہوتا ہے نا پھر نبی سے پیار تو کرتا ہے نا. کیوں بھائی؟ نبی سے پیار کرتا ہے. مسلمان ہوا, نبی کا پیار ملا, مدینے جانے کا شوق پیدا ہوا, مگر پیسے نہیں. پیسے, کوئی وسیلہ, کوئی ذریعہ. رو رہا ہے, آقا مدینے بلا لو, مدینے بلا لو. تڑپ رہا ہے, محبت بے قرار ہے, وسیلہ کوئی نہیں. جوان بیٹے سے کہا بیٹا تو کوئی وسیلہ بنا. بیٹے نے کہا کہ پوری تنخواہ ہے, میرے پاس پیسے نہیں. اس کے بعد بظاہر کوئی وسیلہ نہ تھا, تو جس کا کوئی وسیلہ نہ ہو اس کا وسیلہ پھر مدینے والا ہے نا. جس کا کوئی سہارا نہ ہو پھر اس کا سہارا
مدینے والا ہے، جب ہر طرف سے جواب مل گیا، اب وہ خود بتاتا ہے کہ رات کو سو رہا تھا، مدینے والا آ گیا۔ مدینے والا بھی کیوں نہ آئے، انت فیہم، حضور ہم میں موجود ہیں، حضور ہم میں موجود۔ بس پردہ اٹھانے کے لیے محنت درکار ہے، تھوڑی سی محنت کرو، عشق کی آگ میں، عشق کی بھٹی میں اپنے آپ کو پکاؤ اور جذبہ صادق کے حامل بن جاؤ۔ اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے بہت تشریف لے آتے ہیں تڑپایا۔ اس نے کہا کہ رات کو سویا، دیدار مصطفیٰ ہوا، حضور کے ساتھ ایک شخص ہے، حضور نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ غازی احمد ہے، اس کے مدینے جانے کا انتظام کرو، اس کے مدینے جانے کا۔ کاش ایسا بلاوا ہمیں بھی آ جائے، ایسا بلاوا ہمیں بھی آ جائے، بس تڑپنا ہے اور نبی کے ساتھ یاری اور دوستی کا تعلق قائم کرنا ہے، تو خدا کی قسم پھر کسی کے محتاج نہیں۔ نبی نے کہا یہ غازی احمد ہے، اس کے مدینے جانے کا انتظام کرو، خواب ختم۔ وہ خود لکھتا ہے ایک ہفتے کے بعد ڈاک ملی، اس ڈاک میں پی آئی اے کا ٹکٹ ہے اور دیگر خرچہ ہے، ویزا لگوایا، اب کسی کو بتایا نہیں، اب یہ بھی نہیں پتا کہ کس نے بھیجا اور وہ کون تھا خواب میں، مطلب حل ہو گیا، ویزا مل گیا، پیسے مل گئے، ٹکٹ مل گیا، چل پڑے۔ وہ خود لکھتا ہے کہ جب میں جدہ ایئرپورٹ پہ اترا تو باہر نکلا نا، تو سامنے وہی شخص تھا جو خواب میں حضور کے ساتھ آیا تھا، وہی شخص استقبال کے لیے جدہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے۔ جاؤ کیسے نہ کہو گے انت فیہم، نبی ہم سے جدا نہیں، ہم نبی سے جدا نہیں، بلکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والو تمہاری جانیں بھی تم سے دور ہیں، مدینے والا تم سے قریب ہے، مدینے والا تم سے قریب ہے، وہ دور نہیں ہے، قریب ہے، مگر قریب جانو تو صحیح اور قریب مانو تو صحیح۔ اور آخر میں یہ ایک دو واقعات ہیں۔ جہلم کے ایک درویش ہیں، جہلم کے ابھی حیات ہیں، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ہم پاک بدر شریف بابا فرید کے مزار پہ گئے، جب واپس جہلم جا رہے تھے لاہور سے گزرنے لگے تو خبر ملی کہ ایک شخص کے پاس حضور کا موے مبارک ہے، حضور کا بال مبارک، دیدار کی خواہش پیدا ہوئی ہے کس کے پاس، نام بھی سن لیں، مولانا عبد الرحمن اشرفی۔ مولانا یہ جامعہ اشرفیہ دیوبندیوں کی بہت بڑی درسگاہ ہے لاہور میں، جامعہ اشرفیہ، اس کے محتمم ہیں مولانا عبد الرحمن اشرفی، ان کے پاس۔ اور یہ وہ ہیں 2 سال پہلے ایک میگزین میں ان کا انٹرویو آیا، میرے پاس رکھا ہوا ہے۔ اب یہ چونکہ دیوبندی ہیں اور دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑی درسگاہ کے سربراہ ہیں، صحافی نے، صحافی بڑے شرارتی ہوتے ہیں، معافی کے ساتھ صحافی بڑے، تو ایک چپتا ہوا سوال کیا، اس نے کیا کہا، اس نے کہا مولانا آپ لاہور میں رہتے ہیں تو لاہور میں داتا کا مزار بھی ہے، داتا ہریویری کا، بڑی دنیا وہاں پہ جاتی ہے، کبھی آپ بھی گئے؟ سوال کیا اس نے، کبھی آپ بھی گئے؟ اب جواب سنیں، عبد الرحمن اشرفی صاحب نے کہا کہ ہاں میں ہر مہینے جاتا ہوں، میں ہر مہینے، اور آگے اس نے ایک جملہ اور بھی کہہ دیا، اس نے کہا ہر مہینے جاتا ہوں، اور جس مہینے نہ جاؤں داتا صاحب خواب میں آ کے خود بلا لیتے ہیں، خواب میں آ کے خود، یار جب لاہور کا داتا اس شان کا ہے تو مدینے والا آقا کس شان کا ہوگا، مدینے والا آقا کس شان کا ہوگا۔ یہ عبد الرحمن اشرفی، ان کے پاس حضور کا بال آیا، دیدار کے لیے پہنچ گئے، دروازے پہ دستک دی، رات کے 12 بجے، سو رہے ہیں مگر عشق مجبور کر رہا تھا، دروازے پہ دستک دی، اٹھایا، عرض کی ہم نے آپ کو تنگ کیا، معافی چاہتے ہیں، مگر دل کے ہاتھوں مجبور تھے، بس وہ حضور کے بال کا دیدار کرنا ہے، لے گئے اندر، وہ درویش ہیں، ان کے پورے ساتھی ہیں، پورا حلقہ ہے، فرمایا کہ ہم درود پڑھنا شروع کر دیا اور دیدار کرنا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پہلے ہم نے درود پڑھ کے دیدار کیا،
پھر میں نے ساتھیوں سے کہا اب پھر دیدار کرو اور سلام پڑھو. کیا پڑھو؟ بولو. سلام پڑھو. وہ کہتے ہیں جب دوبارہ دیدار شروع کیا نا سلام پڑھتے ہوئے تو ہماری آنکھوں نے کیا دیکھا کہ وہ بال یوں کر کے جھومنا شروع ہو گیا. وہ بال یوں کر کے جھومنا شروع ہو گیا. سلام شروع ہوا, جھومنا شروع ہو گیا. ارے جس کا بال جھوم رہا ہو اور جس کے بال میں حیات ہو, جس کے بال میں حرکت ہو, جس کے بال میں زندگی ہو, اور جس کا بال سلام کو سمجھ رہا ہو کہ مجھ پر سلام پڑھا جا رہا ہے, جب بال کی شان یہ ہے تو گنبد خضرا پہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ تو کیا سمجھ میں آیا؟ نبی زندہ ہے کہ نہیں؟ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے آقا ان نگاہوں سے چھپے ہیں, ختم نہیں ہوئے, معدوم نہیں ہوئے, اسی طرح موجود ہیں. بولو اسی طرح موجود, اسی طرح موجود ہیں. تو سلام پڑھنا شروع کیا تو بال جھومنا شروع ہو گیا. اس لیے مولا فرماتا ہے نا کہ صلو علیہ وسلمو, کہ میرے نبی پہ درود بھی پڑھو, سلام. اور سلام کے بارے میں فرمایا تسلیمہ, سلام خوب خوب پڑھو. درود پڑھو اور سلام خوب خوب پڑھو. بھی سمجھ جاؤ نا کہ اب درود پڑھا تھا تو بال نہیں جھوما, سلام پڑھا تو بال, بولو نا, جھوم گیا. اسی طرح جب ہم یہاں اکٹھ کھڑے ہو کر یہ پڑھتے ہوں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور یا نبی سلام علیکہ, جب یہ الفاظ ہماری زبانوں سے نکل کر ہوا کے دوش پر گنبد خضرا پہنچتے ہوں گے اور نبی کی سماعتوں کے سامنے پیش ہوتے ہوں گے, تو خدا کی قسم جس طرح وہ بال یہاں جھوما ہے اسی طرح ذات مصطفیٰ. اور جب نبی جھوم جائے تو پھر رحمت بٹ بٹ جائے. نبی جھوم جائے رحمتوں کی برسات شروع ہو جائے, نبی جھوم جائے خدا کی جنت و رحمتوں کے دروازے کھل جائیں. تو مولا کیا فرماتا ہے؟ نبی پہ کیا پڑھو؟ بولو بھئی درودو. اور یہی تو ہماری پہچان ہے نا, یہی تو ہماری. یہ آخری بات میں اب میں ایک توجہ کے ساتھ سن لیں. درود کیا ہے؟ درود اللہم صلی علی محمد, اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ پہ رحمت نازل فرما. یہ دعا ہے. درود بھی کیا ہے؟ بولیں درود بھی کیا ہے؟ دعا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا حضرت محمد مصطفیٰ پر کیا کر؟ رحمت نازل فرما. حضور ہماری دعاؤں کی محتاج نہیں, مگر مولا نے اس درود کو بھی ایک بہانہ بنایا. اس درود کو بھی ایک بہانہ بنایا. ہم نے حضور کے حق میں دعا کی کہ مولا حضرت محمد مصطفیٰ پر کیا کر؟ رحمت نازل فرما. ٹھیک ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے کہ جب تمہیں کوئی دعا دے نا تو تم اس کا جواب اس سے بہتر دو. نہیں سمجھے بات؟ قرآن کہتا ہے جب تمہیں کوئی دعا دے اس کا جواب اس سے بہتر دو. فحیوا بأحسن منها اور دوہا. پہلی ترجیح کیا ہے کہ اس کا جواب اس سے بہتر ہو. کوئی تمہیں کہے نا السلام علیکم, جواب میں کیا کہو کہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ بڑھا کے, ہے نا. اور کوئی تمہیں کہے السلام علیکم ورحمت اللہ, تم جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ, بڑھا کے دو, اچھا دو. یہ قرآن کا ضابطہ ہے. تو میرے آقا بھی تو قرآن کے ضابطوں پہ عمل کرتے ہیں نا, اور سب سے کامل عمل کرتے ہیں. یار اب کیا ہوا؟ میں نے پڑھا, آپ نے پڑھا, صبح پڑھا, شام پڑھا, جمعہ میں پڑھا, عید پہ پڑھا, اللہم صلی علی محمد, اے اللہ مصطفیٰ پر رحمتیں نازل فرما. کسی نے 1 دفعہ پڑھا, کسی نے 100 دفعہ پڑھا, کسی نے 1000 دفعہ پڑھا. اقبال نے 1 کروڑ دفعہ پڑھا. علامہ اقبال نے, کسی نے اقبال سے پوچھا تھا نا کہ حکیم الامت کیسے بنے, حکیم الامت. تو اقبال نے کہا بس 1 کروڑ مرتبہ نبی پہ درود پڑھا ہے, 1 کروڑ مرتبہ نبی پر
درود پڑھا یارو، کسی نے 1000 کسی نے 1,00,000 پڑھا، حضور کی بارگاہ میں درود پیش کیا، مولا سے عرض کی مولا مصطفیٰ پر رحمت نازل فرما۔ اب یہ درود یہ دعا پورے نام اور پتے کے ساتھ، پورے نام اور، فرشتے کیا عرض کرتے ہیں؟ آقا فلاں بن فلاں، گلی نمبر فلاں، مکان نمبر فلاں، شہر فلاں، علاقہ والا آپ کی بارگاہ میں درود، ایک ایک حوالہ، پورا پتہ، پورا نام وہاں پہ پیش ہو گیا۔ جب یہ دعا وہاں جائے گی تو نبی تو بڑھ کے دینے والا ہے، نبی تو بڑھ کے دینے والا ہے۔ بس ہم نے نبی کے حق میں دعا کی، نبی نے اس سے کہیں زیادہ مولا کی بارگاہ میں ہمارے حق میں دعا کر دی، ہمارے حق میں دعا کر دی۔ جب نبی کی بارگاہ سے ہمارے حق میں رحمت کی دعا ہو رہی ہو، عذاب آئے تو کیسے آئے؟ اس لیے مولا فرماتا ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، مولا محبوب تیرے ہوتے ہوئے عذاب دینا ہمیں جچتا ہی نہیں، اور ہماری شان کے، بولو ہماری شان کے لائق ہی نہیں۔ تو بس آؤ نبی سے پیار کریں، نبی سے پیار کریں، نبی کا جلوہ آنکھوں میں بسائیں، ہمارے در و دیوار پر مصطفیٰ کا نام ہو، گھروں میں مصطفیٰ کا نام ہو، بازاروں میں مصطفیٰ کا نام ہو، گلیوں کوچوں میں مصطفیٰ کا نام ہو، کریا کریا مصطفیٰ کا نام ہو، نگر نگر مصطفیٰ کا نام ہو۔ اور یارو یہ خطہ تو ویسے بھی وہ خطہ ہے جس کے بارے میں آقا نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ صحابہ مجھے ہند سے، ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آ رہی، مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا۔ آخری شعر بول دو تسی بھی، قسم توڑ دیو، کیوں جی ٹاٹا بازار والے ہو، ٹے میں تو ویسے ہی بڑا زور ہوتا ہے، تو آپ کا سارا زور ٹے میں ہی نکل گیا۔ اقبال نے کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ آج گستاخیاں ہو رہی ہیں نا حضور کی شان میں، مسئلہ پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، محاورہ سمجھ دو، کھسیانی بلی کھمبا، جب بلی سے اور کچھ نہ بن پڑے اور بلی کے پنجوں کے قابو میں اور کچھ نہ آئے تو کیا کرتی ہے پھر وہ؟ کھمبے کے ساتھ باکسنگ کرتی ہے۔ کس کے ساتھ؟ احمق، بے وقوف ہو گئی نا، احمق ہو گئی، اور تو پلے رہا کچھ نہیں، تو کھمبے نو مار لو۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یہ دلیل کے میدان میں اسلام سے ہار گئے، علم کے میدان میں اسلام سے ہار گئے، عقل کے میدان میں اسلام سے ہار گئے، اور آج کے جدید سائنس کے دور میں بھی اسلام اپنی حقانیت کو منوا رہا ہے، اسلام اپنی عظمت کو منوا رہا ہے، اسلام کی تعلیمات کی افادیت آج کی سائنس ثابت کر رہی ہے، نبی کی سنتوں کے فائدے آج کی سائنس ثابت کر رہی ہے، اور جدید علم جتنا جدید ہوتا جا رہا ہے اسلام بھی اتنا جدید ہوتا جا رہا ہے، سائنس جتنی آگے بڑھتی جا رہی ہے اسلام کی حقانیت کا پھریرا اسی قدر لہراتا جا رہا ہے۔ اب ان کے بس میں کچھ نہیں رہا، اسلام کو روکیں تو کیسے روکیں؟ علم تو اسلام کے ساتھ ہے اور سائنس اسلام کے ساتھ ہے۔ ان کے لارڈ برنارڈ شاہ نے کہا نہیں تھا، کہہ گیا، وہ ادیب تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج سے 100 سال کے بعد پوری دنیا کا مذہب اسلام ہوگا۔ کیوں کہہ گیا؟ وہ جانتا تھا کہ جس طرح علم اور دانش آگے بڑھ رہی ہے، وقت آئے گا کہ ہر کوئی اسلام کو حق ماننے پہ مجبور ہو جائے گا۔ بس جو متعصب ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اب ان کے سامنے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے، حق ہونا اور بات ہے، زندہ ہونا اور بات ہے۔ حق تو علم سے بھی آ جائے گا مگر زندگی علم سے نہیں ملے گی، اسلام کو زندگی ملتی ہے تو عشق مصطفیٰ سے ملتی ہے، ذات
مصطفیٰ سے ملتی ہے. گستاخیاں کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دلوں سے عشق مصطفیٰ نکالو. اور قرآن نے کہا تھا کہ جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے وہ حرام زادہ ہوتا ہے. علماء سے پوچھیں اُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. قرآن نے کہا جو نبی کا گستاخ ہے بولو وہ حلالی، وہ نطفہ حلال نہیں، نطفہ ولید بن مغیرہ، اس کا میں نے پہلے بھی نام لیا، یہ حضور کا گستاخ تھا. حضور کا اس کے سامنے یہ آیت اتری کہ نبی کا گستاخ کیا ہوتا ہے، بولو کیا ہوتا ہے. اس کے سامنے جب یہ آیت اتری پریشان ہو گیا، بھاگا فوراً ماں کے پاس گیا. ماں کے پاس تلوار نکال کے نا، تلوار سونت کے ماں سے کہا کہ سچ سچ بتا حلالی ہوں کہ حرامی ہوں. اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ میں حلالی ہوں کہ سچ سچ بتا. اس نے کہا آج محمد نے، معاذ اللہ، آج محمد نے مجھے حرامی کہا ہے اور میرا یقین ہے کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولا. آئے آئے، گستاخ بھی کہہ رہا ہے، بے دین بھی کہہ رہا ہے، اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ آج مجھے حرامی محمد نے کہا ہے اور محمد کبھی جھوٹ نہیں بولا، اب تو سچ سچ بتا میں کون ہوں. تو ماں نے کہا ہاں تو حلالی نہیں ہے، تو حرامی ہے. تیرا باپ نامرد تھا، پھر میں تیرے لیے کسی چرواہے کے قریب گئی، تو اس کا نطفہ ہے، اپنے باپ کا نہیں. قرآن نے 14 صدیوں پہلے کہہ دیا کہ نبی کا گستاخ کیا ہوتا ہے، اونچی بولو. اور آج ثابت ہو گیا قرآن کی بات. آج حضور کی شان میں گستاخیاں کس ملک نے کی ہیں؟ ڈنمارک میں. کس نے؟ بولو. یہ جو کپڑا یہاں چھپا ہے نا، کمال ٹیکسٹائل میں کپڑا چھپا ہے نا جس پہ لفظ محمد لکھا ہے، یہ آرڈر بھی اور یہ ڈیزائن بھی ڈنمارک سے آیا. کہاں سے؟ اور ہمارے جو منافق اور بے ایمان لوگ ہیں پیسے کی لالچ میں، پیسے کے حرص میں سب کچھ کر گئے. نبی کی ناموس کی پرواہ. ایسے ایسے بھی بے دین اور بد دماغ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور پھر ان کو پناہیں دینے والے بھی موجود ہیں. ان کو بھی خدا کا خوف نہیں، نبی کی شرم نہیں. بہرحال ڈنمارک نے گستاخیاں کی. جنگ میں روزنامہ جنگ میں مضمون چھپا ہے، پڑھ لیں. اس میں لکھا ہے کہ ڈنمارک دنیا کا وہ عجیب و غریب ملک ہے. جملہ یاد رکھیں، ڈنمارک دنیا کا وہ عجیب و غریب ملک ہے کہ جس کی 70% سے زائد آبادی کو اپنے باپ کی خبر ہی نہیں. اپنے باپ کی کیا مطلب کہ پوری قوم ہی اور پورا ملک ہی. قرآن کی بات پوری ہوئی کہ نہیں کہ نبی کا گستاخ حلالی حرامی ہوتا ہے، وہ تو حرامی ہو گئے. اور ہم تو نبی کے وفادار ہیں نا. کیوں بھائی، ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے کہو نبی کے وفادار ہیں کہ نہیں ہیں؟ بس عالم کفر کو وہ جو کہوٹا والا ایٹم بم ہے نا، کہوٹا والا، اس سے اتنا خوف نہیں جتنا خوف نبی کی محبت سے ہے اور نبی کے پیار سے ہے. وہ تو حرامی تھے، ہم تو مصطفیٰ کے نام لیوا ہیں. ہم کیا کریں؟ وہ کارٹون شائع کر کے نبی کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں اور ہمیں نبی کی بارگاہ سے دور کرنا چاہتے ہیں. تو پھر آؤ، وہ دور کرنا چاہتے ہیں، ہم قریب ہو جائیں. قریب ہو جائیں. جہاں ایک محفل میلاد ہے نا وہاں 10 کرو، جہاں 10 ہیں وہاں 100 کرو. مصطفیٰ کا ذکر بلند کرتے جاؤ اور یا رسول اللہ کے نعرے مسلسل لگاتے جاؤ. مصطفیٰ کی عظمت کے نعرے لگاتے جاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم کچھ نہیں ہیں اور ہیں تو فقط مصطفیٰ کے دیوانے ہیں. مصطفیٰ کے دیوانے ہیں. ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے اور مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے. تو پھر انشاءاللہ ہم نبی کے ہو گئے تو زمانہ ہمارا ہو گیا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ پاک ہمارے نوجوان ساتھی کے جنہوں نے پہلی بار
بڑی ہمت کی بات ہے اور جذبے کی بات ہے. پہلا قدم اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. انہوں نے اٹھایا. اللہ پاک ان کے جذبوں میں مزید اضافہ فرمائے اور انہیں اسی طرح شان رسالت کا پیغام اور ادب و تعظیم مصطفیٰ کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تاجدار حرم اے شہنشاہ دیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم اے سلطان دیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم دور رہ گئے نہ دم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ گئے نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں ہے میرے ماہ مبین کاش طیبہ میں ہے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں یا رسول اللہ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تیری یادوں سے مور سینہ رہے تیری یادوں سے مور سینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے آپ کا دیوانہ بن جاؤ سلطان دے آپ کا دیوانہ بن جاؤ سلطان دے تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو یا رسول اللہ پھر بلا لو مدینے میں عطار کو
یہ تڑپتا ہے طیبہ کے دیدار کو، یہ تڑپتا ہے طیبہ کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و السلام میم ہے اور میم سلام بے نظیر و بے مثال، دست و بستہ ہے کھڑے آقا حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. مولا اس شان مصطفیٰ کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا یہ دیوان علماء مصطفیٰ تیرے محبوب کے ذکر کے لیے ہم سب یہاں پہ حاضر ہوئے. مولا ہم دیوانوں اور غلامانوں اور گدایان در مصطفیٰ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا آج کی اس محفل کا صدقہ ہم سب کے سینوں کو مدینہ بنا اور ہم سب کو شہر مدینہ کی حاضری نصیب فرما. مولا آج کی اس بابرکت تقریب کا صدقہ ہم سب کے گناہ ہماری سستیوں کوتاہیوں کو معاف فرما. مولا ہمیں نبی کا سچا دیوانہ بنا اور با وفا غلام بنا. نبی کی ناموس پہ مر مٹنے والا بنا. حضور کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا اور نبی کی عزت و ناموس پہ سب کچھ قربان کرنے والا بنا. حضور کی نگاہ رحمت کا صدقہ مولا تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا ہر صاحب ایمان کو خوشیاں نصیب فرما، راحتیں نصیب فرما، کامیابیاں نصیب فرما. مولا ہم سب کے گھروں میں، دکانوں میں، بازاروں میں، کھیتوں کھلیانوں میں برکتیں نازل فرما. محبوب کی ساری امت پہ کرم فرما، عالم اسلام پہ کرم فرما. مولا ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے محفوظ فرما. مولا ہمیں دوسروں کو کھلانے والا بنا، دوسروں کو پلانے والا بنا، دوسروں کو سینے سے لگانے والا بنا، گروہوں کو اٹھانے والا بنا، غربا یتاما مساکین کے سروں پہ دست محبت رکھنے والا بنا. حضور کی ساری امت پہ کرم فرما، عالم اسلام پہ کرم فرما اور مولا پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کو امن و سلامتی عطا فرما.
اس پاک دھرتی کو، پاک سرزمین کو استحکام نصیب فرما، اسے اسلام کا مضبوط کلا بنانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا آج کے اس پروگرام کے منتظمین، سنی تاریخ کے ساتھی اور دیگر معاونین، تعاون کرنے والے، اس کی خیر خواہی چاہنے والے، اسے کامیاب بنانے والے، مولا ان سب کی جھولیوں کو برکتوں سے مالا مال فرما۔ مولا آج کے اس دور میں جو شخص بھی دین کی خدمت کر رہا ہے اور تیرے محبوب کے مشن کی خدمت کر رہا ہے، مولا تو اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اس کے مسائل کو حل فرما، اسے بے نیازیاں عطا فرما، اور اسے کسی کا محتاج نہ بنا، اس کی کمزوریوں کو دور فرما، اسے مزید ہمت و حوصلہ عطا فرما، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہم میں سے ہر شخص کو تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کی تعظیم کرنے اور چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ چنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے، محدث اعظم کیسٹ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء، اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے۔ تشریف جدو لے کے جایا کرو، یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندہ ہے، مسلک حقہ دی خدمت بھی